السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے متعلق ہم سے بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم کو کس طرح بخشا جاتا ہے، قرآن کریم کو بخشنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طریقے سے کس انداز سے قرآن کریم کو ہم بخشیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم کو بخشنے کا طریقہ اور کس انداز سے ہمیں بخشنا چاہیے، میں آپ کو پورا طریقہ ڈیٹیل وائز آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے تو وہ ایٹومیٹکلی پہنچتا رہتا ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو جب آپ کی نیت، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ جو میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب ہمارے اس عزیز کو، اس اقارب کو پہنچتا رہے، تو اس کو وہ ایٹومیٹکلی پہنچتا رہتا ہے۔ اور بعض ہماری خواتین، بعض ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد اس کو نہ بخشنا، اس کے نہ بخشنے کی وجہ سے جو ہے قرآن کریم یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا، اور ہمیں قرآن کریم پڑھ کر یا کوئی درود شریف کی تسبیح یا کسی کلمے وغیرہ کی تسبیح پڑھ کر یا استغفار کی تسبیح پڑھ کر ہمیں بخشنا ضروری ہے۔ تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بخشنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے قرآن کریم پڑھ لیا، آپ نے تسبیحات پڑھ لی، آپ نے ذکر و اذکار کر لیا، تو اس کی جو نیکی ہے آپ کے نامہ اعمال میں سیو ہوتی رہتی ہے۔ آپ کا جو نامہ اعمال ہے اس میں وہ جڑتی رہتی ہے، اس میں وہ اکاؤنٹ ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو، اس قرآن کریم کے پڑھنے کو ایڈ کر دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ہر مرتبہ قرآن کریم کو بخشنا ضروری ہے، اور ہماری خواتین، ہمارے بھائی اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم اگر ہم نے مکمل کر لیا، پڑھ لیا، تو اس کو بخشنا بے انتہا ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم ہم نے پڑھ لیا، اس کی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں ایڈ ہو چکی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں پہنچ چکی ہے، اور کیا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ جب ہمارے کسی ملنے جلنے والے کا، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارا جو قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، جو ہم نے اب سے پہلے پڑھا تھا، ہم اس کا ثواب اس تک پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ میں نے جو ابھی کچھ دن پہلے قرآن کریم پڑھا تھا اس کا ثواب ہمارے اس عزیز کو پہنچا دے، تو اس طرح اس کا ثواب اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یا کوئی تسبیحات یا اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب کس طرح پہنچائے۔ بالکل آسان ہے، بالکل سہل طریقہ ہے۔ آپ درود شریف پڑھیے اور جو ہے پھر دعا کیجئے کہ اے اللہ، میں نے جو قرآن کریم پڑھا، جو تسبیحات پڑھی، جو ذکر و اذکار کیا، جو کلمہ استغفار کی تسبیح پڑھی، اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، اور اس کے بعد مؤمنین، مؤمنات جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچا دے، اور خصوصاً جو ہمارے ہیں، یعنی جس کا نام آپ کے ذہن میں، اس کو پہنچا دے۔ بالکل آسان ہے قرآن کریم بخشنے کو۔ ایک اس طریقے سے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بڑا بھاری کام ہے، یہ کوئی عالم جانے گا، یہ کوئی مولوی جانے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ کو بتا دوں بالکل آسان ہے۔ جب قرآن کریم آپ نیت کر کے یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے اس کو پہنچے، تو وہ ایٹومیٹکلی آپ کے نیت کرنے سے پہنچ رہا ہے۔ اور رہا قرآن کریم ہم جیسے روزانہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مقصد مطلب یہ نہیں کہ روزانہ ہم بخشیں، اور اگر آپ کا کوئی عزیز چلا گیا تو اس سے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو طریقہ میں نے آپ کو قرآن کریم کا بتایا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی خلجان ہے، کوئی سوال ہے، کوئی وسوسہ ہے، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ روزمرہ کی نئی باتیں پیش آنے والی اور نئے معاملات ہمارے سامنے پیش آنے والے، ان کی صحیح رہنمائی ہمیں مل سکے۔